انٹرمیڈیٹ انگلش چینل پر خوش آمدید۔ یہ ایک ایجوکیشنل چینل ہے۔ اس چینل پر انٹرمیڈیٹ کے انگلش پیپر کی مکمل رہنمائی اور ہیلپ ویڈیوز کی شکل میں دستیاب ہیں۔ حل شدہ 5 سالہ معروضی پیپرز کی ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ ان ویڈیوز کو دیکھ کر 90+ مارکس لے سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیس آف پیراگرافس انگلش انٹو اردو شارٹ سٹوریز بک 1 فرسٹ ایئر لیسن نمبر 2 کلیئرنگ ان دی اسکائی پارٹ 2 آف 2۔ اس سبق کی یہ دوسری ویڈیو ہے۔ آئی لوکڈ ایٹ دی واسٹ ماؤنٹین سلوپ بلو۔ میں نے دیکھا وسیع پہاڑ کی ڈھلوان پر نیچے۔ ویئر مائی مدر اینڈ فادر ہیڈ فارمڈ۔ جہاں میری امی اور ابو نے کاشتکاری کی تھی۔ اینڈ آئی کوڈ ریممبر۔ اور مجھے یاد تھا، میں یاد کر سکتا تھا ایئرس لیٹرز کئی سالوں بعد بھی۔ وین دے فارمڈ دس لینڈ۔ جب انہوں نے اس زمین پر کاشتکاری کی۔ اٹ واز آن دس سٹیپ سلوپ۔ یہ اس عموداً ترچھی ڈھلوان پر ہی تھا۔ دیٹ مائی فادر ونس میڈ می اے لٹل ووڈن پلو۔ جب میرے والد صاحب نے ایک دفعہ مجھے ایک چھوٹا لکڑی کا ہل بنا کر دیا تھا۔ دیٹ واز۔ یہ اس وقت کی بات تھی۔ وین آئی واز 6 years old۔ جب میری عمر 6 سال کی تھی۔ اینڈ دے براٹ می ٹو دی فیلڈز۔ اور مجھے لے آئے تھے وہ کھیتوں پر۔ ٹو تھن کارن۔ غلے کی چھدرائی کے لیے۔ آئی لاسٹ مائی لٹل پلو۔ میرا چھوٹا ہل گم ہو گیا تھا۔ ان فرو۔ ایک سیار میں۔ اینڈ کرائیڈ۔ اور میں چلاتا رہا انٹل ہی میڈ می این ادر پلو۔ یہاں تک کہ انہوں نے مجھے دوسرا ہل بنا کر دیا۔ نیکسٹ پیراگراف ہے I could not protest to him now۔ اب میں ان کے سامنے احتجاج نہ کر سکا۔ پروٹیسٹ۔ He had made up his mind۔ وہ اپنے ذہن بنا چکے تھے۔ انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ When he made up his mind۔ جب وہ پختہ ارادہ کر لیتے تھے۔ To do a thing۔ کوئی کام کرنے کا۔ He would do it۔ وہ اسے کر گزرتے تھے۔ If he had to crawl۔ اگر انہیں رینگنا بھی پڑتا۔ He did not care۔ وہ اس بات کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ If it was 97 in shade۔ کے سائے میں 97 درجہ حرارت ہے۔ یا below zero یا 16 below zero یا 0 سے 6 درجے نیچے ہے۔ I wiped more sweat from my face۔ میں نے اپنے چہرے سے مزید پسینہ صاف کیا۔ As I followed him down the little path۔ جب میں ان کے پیچھے چھوٹے راستے پر چل رہا تھا۔ Between the pasture and the meadow۔ سبززار اور چراگاہ کے درمیان۔ Oh yes۔ او ہاں۔ He said۔ اس نے کہا۔ Early last spring۔ پچھلی موسم بہار کے شروع میں۔ I couldn't climb straight up the steep path۔ میں سیدھا اوپر ڈھلوانی راستے پر اوپر نہیں چڑھ سکتا تھا۔ That was۔ یہ اس وقت کی بات تھی۔ When the doctor did not give me a week to live۔ جب مجھے ڈاکٹر نے ایک ہفتہ بھی رہنے کو نہ دیا تھا۔ I made a longer easier path۔ میں نے لمبا اور آسان راستہ بنایا۔ So I wouldn't have to do۔ تاکہ مجھے زیادہ چڑھائی نہ چڑھنی پڑے۔ So I wouldn't have to do so much climbing۔ اتنی زیادہ چڑھائی نہ چڑھنی پڑے۔ Then پھر as I got better۔ جیسے جیسے میں بہتر ہوتا گیا۔ He explained۔ انہوں نے وضاحت کی، والد صاحب نے۔ I made another path۔ میں نے ایک اور راستہ بنایا۔ That was a little steeper۔ جو کم ڈھلوانی تھا۔ And as I continued to get better۔ اور جیسے جیسے میں بہتر ہوتا گیا۔
I made steeper path. تو میں زیادہ عمودی راستے بناتا گیا. That was one way of knowing. یہ ایک طریقہ تھا جاننے کا. I was getting better کہ میں بہتر ہوتا جا رہا ہوں. All the time. سارا وقت یا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں بہتر ہو رہا تھا. نیکسٹ پیراگراف ہے جی. فرام دس ماؤنٹین ٹاپ آئی لوکڈ فار ان ویلی in every direction over the rugged hills. My father and mother had cleared and farmed corn, maize and cane. For this mountain top, میں اس پہاڑی کی چوٹی سے looked for دور دیکھا in every direction ہر طرف over the rugged hills اوپر نیچے اونچی نیچی پہاڑیوں پر. My father and mother جہاں میرے والد اور میری والدہ نے had cleared صاف کیا تھا and farmed اور کاشتکاری کی تھی. کارن غلہ اگایا تھا and farmed کارن غلہ اگایا تھا. میز مکئی اگائی تھی اور گنا اگایا تھا. The one slope ایک ڈھلوان they had not cleared جو انہوں نے صاف نہ کی تھی was the one وہ ایسی ڈھلوان تھی فرام وچ my father had cleared this last جن میں سے اس کو میرے والد نے اخیر میں صاف کیا تھا. small patch چھوٹا سا یہ کیتا تھا. I followed him from his clearing in the sky میں ان کے پیچھے چل پڑا بلندی پر صاف کیے گئے ایک کتے سے. نیچے گہری وادی کی طرف ایک نئے راستے پر. کلیئرنگ ان دی اسکائی ڈاؤن ان اے نیو پاتھ ایک نیچے راستے پر نئے راستے پر نیچے ٹوورڈ دی ڈیپ ویلی گہری وادی کی طرف بلو نیچے. بلندی پر صاف کیے گئے ایک کتے سے نیچے گہری وادی کی طرف ایک نئے راستے پر نیچے میں ان کے پیچھے ہو لیا. نیکسٹ پیراگراف جو ہے یہ بلیک انک سے جو لکھا ہوا ہے حصہ اس کا ترجمہ بھی ہو چکا. اب گرین پورشن کا ترجمہ کرنا ہے. بٹ وائی ڈو یو ہیو سو مینی پاتھس کمنگ فرام دی فلیٹ اپ دی اسٹیپ سیکنڈ بلف. مگر آپ نے کیوں بنائے اتنے زیادہ راستے جو کہ آ رہے تھے فلیٹ اپ سیدھے اوپر کی طرف دی اسٹیپ سیکنڈ بلف چھوٹی ڈھلوانی بلف کی طرف چٹان کی طرف. آئی آسکڈ میں نے پوچھا سینس ہی ہیڈ پرومسڈ چونکہ وہ وعدہ کر چکے تھے دیٹ ہی ہے وڈ ایکسپلین دس ٹو می لیٹر کہ وہ اس کی وضاحت مجھے بعد میں کریں گے. نیکسٹ ہے جی. او نو او نہیں ہی سیڈ انہوں نے کہا ایز ہی بگین ٹو کلائمب جیسے جب انہوں نے چڑھنا شروع کیا دی سیکنڈ بلف دوسری عمودی چٹان پر دیٹ لفٹڈ ابرپٹلی جو کہ اچانک اوپر کو اٹھتی تھی فرام دی فلیٹ سیدھی زمین سے ٹوورڈ دی اسکائی بلندی کی طرف. دی پائنز آن ٹاپ آف دی ماؤنٹین صنوبر کے درخت پہاڑ کی چوٹی پر اباواس ہمارے اوپر لوکڈ ایسے دکھائی دیتے تھے ایز اف دی فنگرز آف دیئر لانگ باؤز جیسا کہ ان کی شاخیں ان کے لمبے بڑے ٹہنوں کی شاخیں ور فونڈلنگ دی سبسٹینس آف اے وائٹ کلاؤڈ سفید بادل کے سبسٹینس سفید بادل سے اٹکھیلیاں کر رہی ہوں. واٹ ایور مائی فادر وانٹیڈ می ٹو سی جو کچھ میرے والد صاحب مجھے دکھانا چاہتے تھے واز آن دی ٹاپ آف دی ہائیسٹ پوائنٹ آف مائی فارم میرے فارم کے بلند ترین مقام کی چوٹی پر تھا. اینڈ ود دی ایکسیپشن آف لاسٹ 3 years اور آخری 3 سالوں کے سوائے ایکسیپشن
چھوڑ کر 3 سالوں کو. I had been over this point many times. میں اس مقام پر کئی دفعہ آ چکا تھا. I had never seen anything extraordinary upon this high point of rugged land. میں نے اونچی نیچی زمین کے اس بلند مقام پر کوئی غیر معمولی چیز کبھی نہ دیکھی تھی. I had never seen کبھی نہ دیکھی تھی میں نے ایکسٹرا غیر معمولی چیز پر. نیکسٹ پیراگراف ہے Remember when we used to come here to hunt for squirrels. کیا تمہیں یاد ہے؟ اس سوالیہ نشان کی وجہ سے کیا کمانی کر رہے ہیں. کیا تمہیں یاد ہے جب ہم آیا کرتے تھے؟ used to come آیا کرتے تھے ہیبیچول جملہ ہے. used to come کا مطلب ہے آیا کرتے تھے. here یہاں to hunt شکار کرنے کے لیے for squirrels گلہریوں کا. remember when we sat beneath these hickory and the squirrels threw green hickory shells down at us. کیا تمہیں یاد ہے جب ہم بیٹھا کرتے تھے ان اخروٹوں کے درختوں کے نیچے. ہیکوری کا مطلب ہے اخروٹوں کے درخت. اینڈ دی squirrels اور گلہریاں threw green hickory shells ہم پر سبز اخروٹوں کے خول پھینکا کرتی تھی. ڈاؤن ایٹ us نیچے ہم پر. دی مارننگ ونڈ جسٹ ایٹ دی بریک آف دی ڈے صبح کی ہوا دن کے شروع میں. دی بریک آف دی ڈے کا مطلب ہے دن کے شروع میں تڑکے کے وقت. ان اگست میں واز سو گڈ اتنی اچھی لگتی تھی. ٹو بریتھ سانس لینے کے لیے بہت اچھی لگتی تھی. آئی کین ناٹ فارگیٹ دیز ڈیز میں یہ دن نہیں بھول سکتا. اینڈ ان اکتوبر اور اکتوبر میں وین دی ریبٹس ور رائپ جب خرگوش جوان ہو جاتے تھے. اینڈ دی فراسٹ ہیڈ کم اور دھند آ جاتی تھی. اینڈ دی ہیکوری لیوز ہیڈ ٹرنڈ یلو اور اخروٹوں کے درختوں کے پتے زرد پڑ جاتے تھے. اینڈ وین دی اکتوبر ونڈز اور جب اکتوبر کی ہوائیں بلیو چلتی تھیں. دے رسلڈ دی بگ لیوز وہ سرسراہٹ پیدا کرتی تھیں بڑے پتوں میں. فرام دی ٹریز درختوں کے. اینڈ دے فیل لائک یلو رین ڈراپس اور وہ گرتے تھے سنہرے بارش کے قطروں کی طرح. ٹو دی گراؤنڈ زمین کی طرف. ریممبر یاد کرو. نیکسٹ پیراگراف ہے جی ناؤ ٹو لک ایٹ دی ماؤنٹین سلوپ. اب پہاڑ کی ڈھلوان پر دیکھنے سے. ناؤ ٹو لک ایٹ دی ماؤنٹین سلوپ. گرون اپ ود ٹال ٹریز جہاں لمبے درخت اگے ہوئے تھے. مینی آف دیم ان میں سے بگ اینف اتنے بڑے ہو گئے تھے. ٹو ہیو ساڈ کہ ان کو کاٹا جائے. انٹو لمبر عمارتی لکڑی میں. ایٹ دی مل کارخانے میں. اٹ واز ہارڈ ٹو بلیو یہ یقین کرنا مشکل تھا. دیٹ مائی فادر اینڈ مدر ہیڈ کلیئرڈ دس ماؤنٹین سلوپ کہ میری ماں اور میرے ابو نے اس پہاڑ کی ڈھلوان کو صاف کیا تھا. اینڈ ہیڈ فارمڈ اٹ فار مینی ایئرس اور اس پر کئی سال کاشتکاری کی تھی. فار مینی آف دی ٹریز ان درختوں میں سے کافی درخت ور 60 feet ٹال 60 فٹ لمبے ہو گئے تھے. اینڈ دی وائلڈ وائنز اور جنگلی بیلیں یہاں اکثر بچے ان کو بیل پڑ جاتے ہیں. جنگلی بیلوں نے ہیڈ میٹڈ دیئر ٹاپس ان کی چوٹیوں کو آپس میں الجھا دیا تھا. میٹڈ الجھا دیا تھا. دیئر ٹاپس ان کی چوٹیوں کو ٹوگیدر آپس میں.